نبی بہتر ہوتا ہے نا غیر نبی سے. تو اگر حضرت عمر کے اندر وہ کوالٹیز تھی نبوت والی تو وہ بہتر ابوبکر سے ہوتے, تو پھر حضرت ابوبکر کیسے افضل ہو گئے؟ رون پوڈ کاسٹ. دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو حافظ ہارون کا سلام پہنچے. ناظرین و سامعین، جیسے کہ گزشتہ محرم الحرام گزرا ہے اور اس مہینے کے اندر ہم لوگوں نے کوشش کی کہ مختلف مکتبہ فکر سے اہل تشیع اور سنی اختلافات کے اوپر ایک ان کا رائے لی جائے. ہر مکتبہ فکر سے ان کی رائے لے کے آپ لوگوں کے سامنے پیش کی جائے اور آپ لوگوں سے پھر پوچھا جائے اور اس کا کنفرمیشن کی جائے. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں شیعہ شریعت کونسل کے چیئرمین اور کراچی امامیہ وقف بورڈ کے چیئرمین علامہ ہاشم رضا غدیری صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ. علامہ صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمد للہ. خدا کا شکر. فرسٹ آف آل تو بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنے خصوصی وقت میں سے ہمارے لیے وقت نکالا اور یہ نشست کا ہم لوگوں نے ارینج کیا. علامہ صاحب، جیسے کہ آپ کو اندازہ ہے کہ صرف پاکستان کے اندر نہیں بلکہ پورے ورلڈ کے اندر شیعہ سنی اختلافات دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں. ہر سال ایک نیا کوئی نہ کوئی پروپیگنڈا آتا ہے جس کی وجہ سے کافی اختلافات بڑھ جاتے ہیں. تو سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا، شیعہ مکتبہ فکر کے مطابق کیا تمام صحابہ عادل نہیں تھے؟ اگر نہیں تو قرآن اور مستند تاریخی دلائل کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین. اما بعد، سب سے پہلے تو میں آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہوں گا کہ آپ کا یہ سلسلہ، یہ ایفرٹ جو آپ کر رہے ہیں کہ مختلف مکاتب فکر کے علماء سے آپ ان کا اوپینین لے رہے ہیں. یقیناً انتشار کے لیے، تقریب کاری کے لیے بہت سارے موضوع ہوتے ہیں، لیکن اتفاق قائم کرنے کے لیے، اتحاد کرنے کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے. آپ اس پہ گامزن ہیں، خدا آپ کو کامیاب فرمائے. مکتب تشیع میں ہم لوگ جو مکتب اہل بیت کے ماننے والے ہیں، وہ ہمارا نظریہ تمام اصحاب رسول کے بارے میں ایک جیسا نہیں ہے. ہم ہر صحابی رسول کو اس کے اعمال کے مطابق جو عزت وہ ڈیزرو کرتے ہیں ہم وہ دینے کے قائل ہیں. ہم نے جو ہے وہ ایک قاعدہ کلیہ نہیں بنایا کہ سب کے سب عادل ہیں یا سب کے سب برابر ہیں، ایسا نہیں ہے، چونکہ یہ ایسا عقلی طور پر ممکن نہیں ہے. خدا نے خود اپنے رسول بنائے، یعنی قرآن مجید میں آیت ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے بعض رسولوں کو بعض رسولوں سے افضل بنایا. تو جب اللہ کے اپنے بنائے ہوئے رسول بھی ایک دوسرے سے فضیلت میں کم اور زیادہ ہیں، جو معصوم بھی ہیں، اللہ نے ان کو شریعتیں بھی دی، کتابیں بھی دی، صحیفے بھی دیے، پھر بھی کسی کے درجات کو بلند کیا، کسی کو کم رکھا. تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ جن لوگوں کو اللہ نے نہ معصوم بنایا ہو، نہ شریعت دی ہو، اور وہ ہم کہیں کہ سب کے سب برابر ہیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا عقلی طور پر. پھر ہم نے تاریخ میں تنازعات دیکھے ہیں، قرآن و حدیث کو تو ہم ابھی ڈسکس کریں گے. تنازعات کیا ہیں، تاریخ پس منظر کیا ہے؟ شیعہ سنی یہ بتاتے ہیں کہ تاریخ میں رسالت مآب کے زمانے سے لے کر بعد کے جب تک آخری صحابی زندہ رہے تب تک آپس میں اصحاب رسول کا اختلاف رہا. اس کا ثبوت آپس میں ہونے والی جنگیں بھی ہیں، مختلف موضوعات پر آپ کا اختلاف بھی ہے، جس کو ہم نے بعد میں اجتہادی غلطی کا بھی نام دیا. تو غلطی تو بہرحال ہوتی رہی ہے نا، اجتہادی ہو یا غیر اجتہادی ہو. غلطی کا تو سب نے سب نے اعتراف کیا کہ بعض افراد سے غلطیاں ہوئی ہیں. تو اب جو شخص غلطی کر رہا ہے ولو وہ اجتہادی ہی ہو، تو اس وقت تو وہ بد مقابل کے مقابلے میں غلط تھا نا، اور جو صحیح تھا وہ حق پر تھا. تو ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ دونوں جو ہے وہ بالکل برابر ہیں، مرنے والا بھی حق پر ہے، مارنے والا بھی حق پر ہے؟ خدا کا نظام ایسا نہیں ہے. یہ ہو سکتا ہے بعد میں کسی نے مقام صحابہ کو بچانے کے لیے یا مسلمانوں کے درمیان میں بہتر فضا قائم کرنے کے لیے یہ نظریہ پیش کیا ہو کہ اچھا ہم سب کو اچھا مان لیتے ہیں. لیکن اگر ہم چونکہ آپ بھی طالب علم ہیں، ہم لوگ بھی ہیں، ہم لوگ بھی سب سیکھنے سکھانے کے مراحل سے گزرتے رہتے ہیں، تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کھلی حقیقت کیا ہے. بولو ہم دنیا کے سامنے کچھ بھی بیان کریں، حقیقت یہ ہے کہ تمام اصحاب ایک جیسے مرتبے پر فائز نہیں ہیں. ایک شخص جو ہے وہ دعوت ذوالعشیرہ کے
فوراً بعد کلمہ پڑھتا ہے، ایک رسالت مآب کے وفات سے 2-4 دن پہلے مسلمان ہوتا ہے، تو ان کے اعمال میں کتنا فرق ہوگا، ان کے صحبت رسول میں کتنا فرق ہوگا. تو یہ کیسے آپ عقل کے تقاضے پہ کہہ سکتے ہیں کہ جو پہلے مسلمان ہوا وہ اور جو 10 ہجری مسلمان وہ سب برابر ہیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا. تو ہمیں تاریخ کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہیے، اور ہمارا نظریہ یہی ہے کہ ہم تمام اصحاب رسول کو ان کے اعمال کے مطابق قدر و منزلت دیتے ہیں. جس نے جیسا دنیا کے سامنے اپنے آپ کو پیش کیا، ہم اس کی وہی قدر و منزلت رکھتے ہیں. جی ٹھیک ہو گیا. اچھا، اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ پہلے 3 خلفاء کے حق خلافت کو درست نہیں سمجھتے تھے تو پھر انہوں نے ان کے ساتھ مشاورت، تعاون اور بیعت کیوں کی؟ دیکھیں اس میں بھی ہمارا اختلاف ہے. شیعہ مذہب میں یہ کسی طور پر ثابت نہیں ہے کہ امام علی علیہ السلام نے پہلے 3 حکام وقت کی بیعت کی ہے. ایسا نہیں ہے، بیعت نہیں کی ہے. ساتھ رہنا، ایک معاشرے میں رہتے تھے، ایک ہی محلے میں مدینہ النبی میں صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کا رہائش تھا. 25 برس آپ وہاں پر رہے ہیں، تو ملاقات ہو جانا، آمنا سامنا ہو جانا، سوال پوچھ لینا، جواب دے جانا، یہ کوئی غیر معقول بات نہیں ہے. آپ ایک گلی محلے میں رہتے ہیں تو آمنا سامنا ہو جاتا ہے، کسی نے پوچھا کوئی جواب دے دیا، یہ الگ بات ہے. لیکن بیعت جو عام الفاظ میں بیعت کہا جاتا ہے وہ کسی طور پر بھی ہمارے یہاں ثابت نہیں ہے. امام علی کا اپنا حق خلافت تھا جو انہوں نے اس کے لیے آواز بھی اٹھائی. جب اس میں رسپانس وہ نہیں ملا کہ جو آپ کا حق تھا، تو پھر آپ نے گوشہ نشینی اختیار کی. دیکھیں، اگر یہ مشاورت یا بیعت ہوتی تو حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان کے زمانے میں کتنے اسلامی لشکر گئے ہیں فتوحات کے لیے. ایران تک اسلام کا پرچم پھیلا ہے دوسری خلافت کے زمانے میں. کسی لشکر میں امام علی ساتھ نہیں گئے. پھر کیا وجہ تھی؟ وہ امام علی کے جو بدر و احد، خیبر، خندق، تبوک، احزاب، ہر جنگ میں آپ کے رسول اللہ آپ کے سب سے فرنٹ مین امام علی ہوا کرتے تھے. پھر کیا ہوا کہ ایک دم سے وہ گوشہ نشین ہو گئے. پھر جب جنگ جمل ان کا اپنا حکومت کا زمانہ آتا ہے، پھر دوبارہ لڑنے میدان میں آ جاتے ہیں. یعنی کہ امام علی جنگ بھی کر سکتے تھے، وہ لڑ بھی سکتے تھے، لیکن انہوں نے 25 سال جنگ نہیں کی. اس کا مطلب ہے کہ وہ پہلے والے امام علی اور جو 25 سال کے بعد امام علی تھے وہ تھے حقیقی طور پر کہ جو میدان جنگ میں بھی جا سکتے تھے، مدبرانہ فیصلے بھی کر سکتے تھے. ہمارے پاس کتابیں ہیں، 1000 سے زیادہ فیصلے ہیں امیر المومنین کے جو انہوں نے اپنی 4 سالہ ظاہری خلافت کے زمانے میں کیے ہیں. تو اس کا مطلب پہلے بھی آپ کے پاس یہ علم و ہنر موجود تھا، لیکن ان 25 سالوں میں آپ نے اس کا استعمال نہیں کیا. نہ آپ جنگوں پہ گئے، نہ آپ نے کوئی قضاوت قبول کی، نہ آپ نے کوئی عہدہ قبول نہیں کیا. اللہ کے رسول نے فرمایا تھا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، کہ میں علم کا شہر ولی اس کا دروازہ ہیں. تو چاہیے تھا کہ علمی طور پر امام علی سے رجوع کیا جاتا. لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، خیبر کے موقع پہ جو اللہ کے رسول نے جملہ کہا تھا. تو مرد میدان بھی امام علی ہیں. تو کسی لشکر میں، کسی مسند پر، کسی عہدے میں امام علی کا نہ آنا یہ بتاتا ہے کہ آپ نے نہ ان 3 اصحاب رسول کے ساتھ کوئی معاونت کی، نہ مشاورت کی، نہ آپ نے ان کے کسی عہدے کو قبول کیا، چونکہ وہ ان کے حکومت کو درست نہیں سمجھتے تھے. ٹھیک ہو گیا. ناظرین سامعین، یہاں پہ ایک بات میں کلیئر کرتا جاؤں. علامہ صاحب سے ایک اوپینین لیا جا رہا ہے اہل تشیع حضرات کا. اس کا یہ مقصد نہیں، یا اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں کسی بھی بات پہ ایگری کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، یہ ہم لوگ علامہ صاحب سے اوپینین لے رہے ہیں. ہمارا چونکہ کچھ اور سوچنے کا نظریہ ہے، ڈیفرنٹ ہے، تو ان کا کچھ اور ہے، اسی لیے. ٹھیک ہے. اچھا علامہ صاحب، یہ تو مجھے آپ کے نظریے کے مطابق بات کلیئر ہو گئی. اب یہ بتائیے گا، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں شیعہ عقیدہ واضح طور پہ کیا ہے؟ دیکھیں، ہمارا ان تینوں اصحاب رسول کے بارے میں وہی واضح عقیدہ ہے کہ جو خود ان کا اپنے بارے میں تھا. ہاں، ہم جو ہے وہ اب جیسے میں نے ابھی کہا کہ ہم نہ تجاوز کرنے والے ہیں، نہ ہم کسی کے مرتبے کو کمی کرنے والے ہیں. ہم نے جو تاریخ میں دیکھا، جو ان افراد کی زبان سے ملا، ہم نے اسے قبول کر لیا. بطور حاکم وقت یہ تینوں اصحاب رسول مسند حکومت پر رہے، اس میں ہمیں کوئی دو رائے نہیں. ہم مانتے ہیں کہ حضرت ابوبکر نے جو ہے وہ حکومت سنبھالی ہے مدینے میں، آپ حاکم وقت ہے، عمر نے بھی سنبھالی، عثمان نے بھی سنبھالی، تو بطور حاکم وقت تو ہم انہیں قبول کرتے ہیں. لیکن خود ان 3 افراد نے بھی کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ہم خلیفۃ اللہ ہیں یا ہم خلیفۃ الرسول ہیں. کبھی کسی شیعہ سنی مسند کسی بھی مصدر میں کبھی یہ لفظ نہیں ملیں گے کہ ان تینوں اصحاب نے کہا ہو کہ ہم اللہ کے رسول کے خلیفہ ہیں، بلکہ انہوں نے کہا کہ ہم خلیفۃ المسلمین ہیں، ہمیں مسلمانوں نے بنایا ہے. تو ہم یہی عقیدہ رکھتے ہیں کہ ان کو اللہ نے یا رسول نے نہیں بلکہ مسلمانوں نے اپنی رائے
رائے سے عوام نے اپنے ووٹ سے عام زبان میں کہا جائے تو انہوں نے منتخب کیا, ہم ان کو وہی حاکم وقت مانتے ہیں. بلکہ جب امیر المومنین کی بات کرتے ہیں امام علی کی, تو ہمارا نظریہ مختلف ہے, کیونکہ ان کو اللہ نے اس مسند کے لیے, اس حکومت کے لیے بنایا تھا, تو لہٰذا ہم انہیں خلیفۃ الرسول کہتے ہیں, انہیں خلیفۃ اللہ کہتے ہیں. بقیہ جو حکمران تھے ان کو ہم حاکم وقت کہتے ہیں, ہم انہیں خلیفۃ المسلمین مانتے ہیں, چونکہ انہوں نے خود یہ دعویٰ کیا ہے. کبھی یہ, اور اس کا ثبوت بھی آپ بھی یقیناً صاحب مطالعہ آدمی آپ جانتے ہیں کہ رسالت مآب کی وفات کے بعد فوری طور پر وہ جو اصحاب رسول کا, مہاجرین اور انصار کا جو ایک گیٹ ٹوگیدر ہوا تھا, جس میں ثقیفہ بنی ساعدہ میں جب ان کی بیعت ہوئی تھی, تو وہاں پر جمع ہو کر ایک شخص کو نامزد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ رسول نے ان کو نہیں بنایا تھا. اگر رسول بنا دیتے کہ میرے بعد ابو بکر خلیفہ ہیں, تو پھر یہ ووٹنگ والا سلسلہ نہ ہوتا نا, پھر اختلاف نہ ہوتا. اختلاف یہ بتاتا ہے کہ عوام کی رائے سے ایک شخص کا انتخاب کیا گیا, اور پھر حضرت ابو بکر نے اپنے وفات سے پہلے حضرت عمر کا نام لے لیا, اور حضرت عمر نے پھر اپنے ہے کہ میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا. ہاں, وہ اللہ کے رسول کی طرف منسوب حدیث ہے نا. ہم اس پر بھی ہم اختلاف کرتے ہیں کہ اگر وہ, اس لیے کہ اگر نبوت حضرت عمر کے حصے میں آ رہی حدیث درست ہوتی تو پھر پہلی خلافت ان کو ملنی چاہیے تھی. یعنی کہ آپ یہ ڈیفائن کرتے ہیں کہ یہ حدیث درست نہیں ہے. جی ہاں, کیونکہ ہم کہتے ہیں اگر نبوت حضرت عمر کا حق تھا, اگر نبوت چلتی اس کے بعد, چونکہ ہم تو ختمی رسالت کے قائل ہیں کہ رسالت بعد کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. اگر آپ کے افراد کے نظریے کے مطابق بھی دیکھا جائے کہ اگر نبوت ہوتی تو حضرت عمر کے حصے میں آتی, تو پھر پہلی خلافت ان کو ملنی چاہیے تھی نا. پہلی خلافت انہیں کیوں نہیں دی گئی؟ حضرت ابو بکر کے بارے میں تو یہ حدیث نہیں ہے کہ اگر میرے بعد نبی ہوتا تو ابو بکر ہوتا, ایسا تو نہیں ہے. حضرت عمر کے بارے میں تو پھر یہ 4 سال کا گیپ کیوں آیا ان کے؟ تو یہ جو گیپ آنا ہے یہ بتاتا ہے کہ یہ حدیث درست نہیں ہے, یہ منسوب کی گئی. ہم مکتب تشیع کا اوپینین بتا رہا ہوں کہ ہم اس کو درست نہیں مانتے. عقلی طور پر بھی آپ سوال کریں گے کسی شخص سے تو وہ یہ کہے گا کہ اگر یہ حدیث درست تھی تو حضرت ابو بکر کو خود چاہیے تھا کہ وہ کہتا ہے کہ میں خلافت پر نہیں آنا چاہتا, چونکہ مجھ سے بہتر عمر موجود ہے. نبی بہتر ہوتا ہے نا غیر نبی سے, تو اگر حضرت عمر کے اندر وہ کوالٹیز تھی نبوت والی تو وہ بہتر ابو بکر سے ہوتے, تو پھر حضرت ابو بکر کیسے افضل ہو گئے ان سے؟ ٹھیک. اچھا, کیا اہل بیت سے محبت, تمام صحابہ کا احترام ایک ساتھ نہیں ہو سکتا؟ اگر نہیں تو کیوں؟ دیکھیں, ہو سکتا ہے, کیوں نہیں ہو سکتا. مسئلہ یہ ہوا ہے کہ اصحاب رسول اور اہل بیت کے ساتھ, ان دونوں کے ساتھ ظلم یہ ہوا کہ تاریخ کے بعض نااہل لکھنے والوں اور بولنے والوں نے ان دونوں گروہوں کو تقسیم کر دیا. اہل بیت انہوں نے شیعوں کے حوالے کر دیا, اصحاب انہوں نے اہل سنت کے حوالے کر دیے. اہل سنت صحابیوں میں پکے ہو گئے, شیعہ اہل بیت پکے ہو گئے. یہ المیہ ہے, میں اس کو درست نہیں سمجھتا ہوں, یہ کام نہیں ہونا چاہیے تھا. اہل بیت علیہ السلام سے جو عمومی ہم مثال لیتے ہیں, مراد لیتے ہیں, وہ 5 افراد ہیں. حضرت علی تو سب سے پہلے صحابی ہیں, سب سے بڑے صحابی ہیں, جو پہلے دن سے لے کے آخری تک رسول خدا کے ساتھ رہے. تو اگر اصحاب کی بات کی جائے تو اہل سنت کو چاہیے کہ بقیہ افراد سے زیادہ امام علی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھیں, چونکہ سب سے بڑے صحابی ہیں, سب سے پہلے بھی ہیں, سب سے آخر تک بھی رسول خدا کے ساتھ رہے. ہم نے دیکھا کہ حضرت عمر جو ہیں وہ 7ویں نبوی میں عموم کہا جاتا ہے کہ بعثت کے 7ویں سال انہوں نے کلمہ پڑھا, اور 3 سال فوراً بعد اس کے بعد شیب ابی طالب میں محصور ہو گئے. 10 سال تک حضرت عمر کا رسول اللہ سے رابطہ ہی نہیں تھا. لیکن آپ دیکھیں کہ اہل سنت عوام کی یہ کیوں کیا گیا, یہ جان کے یہ کام کروایا گیا کہ عوام الناس جو اہل سنت ہے وہ حضرت علی سے حضرت عمر سے محبت کرتی ہے. حالانکہ ایک شخص 10 سال کے بعد رسول خدا کے پاس آتا ہے, اور ایک شخص پہلے دن سے ہے. کیونکہ امام علی کو اہل بیت میں شامل کر دیا گیا, سنیوں سے کہا کہ تمہارا کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس سے, سنی اہل بیت سے دور ہو گئے. حالانکہ اگر آپ وہ 10 سال جو امام علی کے رسالت مآب کے ساتھ گزرے ہیں تبلیغ اسلام میں, وہ دیکھا جائے تو بقیہ اصحاب کے ساتھ وہ نہیں وقت گزرا ہوا. تو لہٰذا یہ سب کچھ ممکن ہے. اصحاب اور اہل بیت کی محبت ایک دل میں ہونا یہ کوئی حیران کن بات نہیں ہے. خود مکتب تشیع کے ماننے والے بھی, میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ غلط تاثر ہے کہ ہم لوگ اصحاب کو نہیں مانتے. صرف چند اصحاب کے بعض فیصلوں سے ہم اختلاف کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ عمل کیا جو ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا. بقیہ ہم تمام اصحاب رسول کا احترام کرتے ہیں, جن کے بارے میں ہمیں کوئی منفی رائے نہیں ملی, ہم ان کا احترام کرتے ہیں. سلمان فارسی, ابو ذر غفاری, عمار یاسر, مقداد بن اسود, حذیفہ یمانی, 20 اصحاب کے نام ہیں. ہم ان سے حدیثیں لیتے ہیں, ان کے بتائے فرامین پہ عمل کرتے ہیں. چند ایک ہیں گنتی کے 10 12 15 ہوں گے جن سے ہمارا اختلاف ہے. تو
ہم بھی تو اپنے دل میں یہ تمام اصحاب رسول اور اہل بیت کی محبت رکھتے ہیں نا. تو اسی طرح اہل سنت کو بھی چاہیے کہ وہ اہل بیت میں سے دیکھیں صحابی کون ہیں. امام حسن مجتبیٰ صحابی ہیں, امام حسین صحابی ہیں, امام علی صحابی ہیں. تو پھر ان کے ساتھ کیوں وہ برتاؤ نہیں کیا جاتا کہ جو دیگر اصحاب کے ساتھ کیا جاتا ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں آپ دیکھیں اختلافی بات نہیں. میں اس لیے ایک پوائنٹ کرنا چاہ رہا ہوں. فتح مکہ کے دن اللہ کے رسول نے بہت سے لوگوں کو طلقاء کہا تھا, یعنی کہ یہ آزاد ہیں, ان کے اوپر اب کوئی حد نہیں ہوگی, چونکہ ان کے ساتھ شدت کے معاملات تھے, جنگوں میں شریک ہوئے, بہت سے مسلمانوں کو شہید کیا انہوں نے. تو رسالت میں بہت سے لوگ پسند نہیں کرتے تھے, لیکن جب امان مان لی تو امان مان لی. شریعت کا قانون یہ ہے کہ دشمن بھی اگر آپ کے عقیدے پر نہ ہو اور وہ آپ سے امان مانگ لے کہ میں نہیں لڑتا آپ سے, تو واجب یہ ہے کہ آپ اس کو امان دیں. آپ لڑ نہیں سکتے اس کے ساتھ. میدان میں ایک شخص آ جائے, اس نے 10 قتل کیے ہوں اور وہ آپ کے سامنے کہے کہ اے اللہ کے رسول, میں آپ کو رسول نہیں مانتا ہوں لیکن آپ سے امان مانگتا ہوں, میں لڑ نہیں رہا آپ سے, یہ تلوار میں نے پھینک دیا, میں جنگ نہیں کروں گا آپ سے. تو رسالت میں آپ شریعت کے پابند ہوتے ہوئے کہیں گے ٹھیک ہے اب جنگ نہیں ہوگی, اس نہتے پہ حملہ نہیں کریں گے. تو وہ جو لوگ فتح مکہ کے دن جنہوں نے کلمہ پڑھا تھا انہیں عام میں طلقاء کہا جاتا ہے. تو اب آپ یہ بتائیں کہ وہ افراد اللہ کے رسول کے پاس آئے, انہوں نے ہتھیار ڈالے کہ ہم آپ سے اب جنگ نہیں کریں گے. اس شخص کی محبت جو رسالت میں آپ کے ساتھ 1.5-2 مہینے 2 سال 3 سال رہا ہے, اس کی محبت زیادہ ہو, اور ایک شخص جو رسول خدا کے ساتھ 63 برس رہا ہے یا 53 برس رہا ہے یا 23 برس رہا ہے, ذوالعشیرہ سے لے کے آخر دن تک, عقل کیا کہتی ہے کہ 1 سال والے کے پاس علم زیادہ ہوگا نبوت کا یا 23 سال والے کے پاس؟ اگر 23 والے کے پاس زیادہ علم ہے تو پھر کیوں 23 سال والے کو ہم نے دور کر دیا اور 2 سال والے کے پیچھے لگ گئے ہم؟ تو اس کا مطلب ہے تاریخ میں گڑبڑ ہوئی ہے, ورنہ اگر یہ نہ ہوتی تو یہ شیعہ سنی میں اتنے اختلافات نہیں تھے. چند شخصیات کے چند اعمال پر اختلاف تھا, اس کو جو ہے وہ ہم کور اپ کر کے آرام سے دونوں اصحاب اور اہل بیت کی محبت دل میں یکجا رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اگر پہلے 3 خلفاء کو آپ ڈس ایگری کرتے ہیں تو حضرت علی رضی اللہ نے تقریباً 25 سال تک خاموشی کیوں اختیار کی؟ خاموشی وہ کیا کرتے؟ مطلب ہم یہ سوال مجھ سے کئی دفعہ کیا جاتا ہے, تو میں یہ سوال کرتا ہوں پھر آپ ان سے کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ تلوار نکالتے اور اصحاب رسول کے خلاف جاتے گھروں میں؟ کچھ ایکشن تو آئی تھنک سو ہونا چاہیے تھا. انہوں نے وربلی تو پروٹیسٹ کیا ہے, انہوں نے ان کے خطبے ہیں نہج البلاغہ میں اٹھا کر دیکھیں, دیگر کتابوں میں, کتاب کا نام ہے الاحتجاج, پوری کتاب کا نام ہے الاحتجاج, علامہ طبرسی کی لکھی ہوئی کتاب ہے. تو اس میں انہوں نے احتجاجات امیر المومنین کو لکھا ہے کہ آپ نے ممبر پر مسجد میں اصحاب رسول سے اپنے حق کے بارے میں اختلاف جو تھا اس پہ احتجاج کیا ہے. کہ کیا ایک مرتبہ روایت میں ہے کہ حضرت ابو بکر نے امام علی کو مسجد نبوی میں بلایا, تو آپ نے فرمایا کہ میں نماز کے بعد آؤں گا. نماز کے بعد بہت سے لوگ بیٹھے رہے وہاں پر انتظار کرتے رہے, امام علی داخل ہوئے تو آپ نے سوال کیا, تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ اے علی آپ کیوں ہم سے دور رہتے ہیں؟ تو اس پر امام علی نے 40 حجتیں قائم کی, یعنی 40 وجوہات پیش کی دور رہنے کی. ان میں یہ تھا کہ کیا آپ نہیں جانتے کہ میں اول مسلم ہوں؟ کیا آپ نہیں جانتے کہ میں آپ سے زیادہ عالم ہوں؟ کیا آپ نہیں جانتے کہ میں صحابیت میں آپ سے بڑا ہوں؟ کیا آپ نہیں جانتے کہ میں داماد رسول؟ کیا آپ نہیں جانتے کہ اللہ کے رسول نے مجھے کہا تھا خیبر کے دن علم اس کو دوں گا جو اللہ اور رسول کو پسند کرتا ہے, اللہ رسول اس کو پسند کرتے ہیں؟ کیا آپ نہیں جانتے غدیر قوم پہ اللہ کے رسول نے میری خلافت کا, میری ولایت کا اعلان کیا تھا؟ کیا آپ نہیں جانتے کہ اللہ کے رسول نے مجھے کہا ہے کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ و ابوہما خیر منہما, کہ حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں اور ان کا باپ ان سے بھی افضل ہے. تو اس طرح کی 39 یا 40 جواز پیش کرتے ہوئے آپ نے ابو بکر سے کہا کہ آپ بتائیں کیا یہ سب درست نہیں ہے؟ تو کیا اس کے باوجود آپ نے ان سب کو بھلا کر مجھے آپ نے پس پشت ڈالا, تو میں آپ سے دور نہیں ہوں گا. روایت میں کہ حضرت ابو بکر اس وقت ان کی آنکھوں میں آنسو آئے اور انہوں نے کہا کہ واقعی میں آپ جو کہہ رہے ہیں وہ حق کہہ رہے ہیں, اور آپ کا دور رہنا, آپ ان باتوں کی وجہ سے آپ درست ہیں. تو امام علی نے پروٹیسٹ کیا زبانی طور پر. اللہ کے رسول کا حکم تھا, خود نہج البلاغہ میں ہے کہ امام علی فرماتے ہیں کہ رسول خدا کے بعد میرے پاس وہ وقت آیا کہ میرے پاس 2 آپشنز تھی, 2 اختیارات تھے, یا تو میں اپنے کٹے ہوئے بازوؤں سے ان پر حملہ کر دوں, یا میں اپنی میراث کے لٹنے پہ صبر کروں اور خاموش رہوں تو میری آنکھوں میں اندھیرا اور دھواں چھا جائے. تو امام نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے رسول کے مطابق حکم کے
کے مطابق وہ کیا جو بہتر تھا، اور وہ یہ تھا کہ میں صبر کروں، کیونکہ اگر میں حملہ کرتا تو قرآن مجید کی وہ آیت کہ اگر محمد مصطفیٰ مار دیے جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو یہ سب لوگ دوبارہ اپنے پرانے دین پر چلے۔ قرآن مجید کی آیت ہے کہ افعین مات او قتل، اگر محمد مصطفیٰ مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں لانقلبتم علی اعقابکم، تم سب کے سب واپس مرتد ہو جاؤ گے۔ تو امام نے فرمایا کہ اگر میں حملہ کرتا، لڑائی کرتا، خانہ جنگی ہوتی تو جو نئے نئے مسلمان ہیں وہ واپس اس قرآن کی آیت کے مطابق وہ مرتد ہو جاتے۔ تو میں نے رسول خدا کے دین کو بچانے کے لیے اپنی میراث کی، اپنے حق کی قربانی دے دی، صبر کیا تاکہ خدا کا دین محفوظ ہو جائے۔ تو امام علی نے پروٹیسٹ بھی کیا ہے لیکن تلوار نہیں اٹھائی، اس میں حکمت عملی یہی تھی کہ اسلام کی حفاظت مد نظر تھی۔ چلیں ٹھیک ہے۔ اچھا، غدیر خم کے بارے میں آپ نے پیچھے ذکر کیا، واقعہ غدیر خم کو آپ خلافت کی دلیل مانتے ہیں، تو اس وقت موجودہ اکثریت صحابہ نے اسے اسی معنی میں کیوں نہیں سمجھا؟ اسی معنی میں سمجھا۔ حضرت رسول خدا کا یہ فرمان آپ دیکھیں کہ شیعہ کتب سے زیادہ اہل سنت کتب میں جب اللہ کے رسول نے غدیر خم پر یہ کہا کہ وہ واقعہ تو ایک جملہ معروف ہو گیا نا، من کنت مولا، ایسا نہیں، اللہ کے رسول نے پہلے سوال کیا الست اولا بکم من انفسکم، کیا میں تمہاری جانوں پر تم سے زیادہ اختیار نہیں رکھتا؟ سب نے کہا بلا یا رسول اللہ، بالکل ایسا ہی ہے۔ اللہ کے رسول نے پھر ان سے ایک اور اقرار لیا، کیا میں نے تمہیں توحید پہنچائی؟ سب نے کہا بلا۔ پھر کہا نبوت، قرآن، شریعت، حق، حج، احکام سب پہنچائے۔ اللہ کے رسول نے 40 سے زیادہ احکامات، کیا یہ سب تو تمہیں بتایا؟ سب نے کہا قالوا بلا یا رسول اللہ، آپ نے پہنچایا۔ تو پھر اللہ کے رسول نے آخر میں یہ کہا کہ الست اولا بکم من انفسکم، کیا میں تم سے زیادہ تمہاری جانوں پہ اختیار نہیں رکھتا ہوں؟ سب نے کہا بالکل رکھتے ہیں۔ پھر اللہ کے رسول نے کہا فاللہ مولایا وانا مولاکم، بس پھر یاد رکھو کہ اللہ میرا مولا ہے اور میں تمہارا مولا ہوں، فمن کنت مولا فعلی مولا۔ اس کے بعد تیسرا جملہ تھا کہ جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا ہے۔ تو ہمارے سامنے آخری جملہ مشہور ہوا، اس سے پہلے مشہور نہیں ہوئے۔ تو اللہ کے رسول نے پہلے اپنا اختیار منوایا ہے کہ کیا میں تم سے اولا نہیں ہوں، مقدم نہیں ہوں؟ سب نے کہا ہاں۔ پھر کہا کہ جس سے میں مقدم ہوں اس پر یہ علی بھی مقدم ہے۔ تو اصحاب رسول نے بھی اس بات پر اتفاق کیا تھا، اور وہاں پر بیعت عام ہوئی امام علی کی۔ حضرت عمر ابن خطاب کا وہ جملہ قیامت تک کے لیے میں اپنی تقریروں میں بیان کرتا ہوں اور ہر ایک کو کرنا چاہیے۔ حضرت عمر ابن خطاب نے وہاں فرمایا تھا غدیر کے موقع پر بخن بخن لک یا علی اصبحت مولا یا و مولا لکل مؤمن و مؤمنۃ، کہ مبارک ہو اے علی، آپ میرے بھی مولا بن گئے ہیں اور ہر مسلمان مرد و عورت کے مولا بن گئے ہیں۔ یعنی یہ جملہ بتاتا ہے کہ یہاں پر وہی مطلب لیا گیا مولا کا کہ جو ہم بیان کرتے ہیں، وہاں دوستی والا مطلب نہیں لیا گیا۔ دوستی کرنے میں کون مبارکباد دیتا ہے؟ ابھی میں اور آپ گفتگو کر رہے ہیں اور یہاں سے عدنان صاحب کہیں کہ بھائی مبارک ہو آپ دوست بن گئے، تو دوستی یہ عقل والی بات نہیں ہے نا۔ اتنے بڑے ہجوم کو اللہ کے رسول روک کر صرف یہ بتائیں کہ علی میرا دوست ہے۔ یعنی آپ دیکھیں ہوا کیا کہ حج سے واپس آ رہے ہیں، تھکا ہوا قافلہ ہے، اتنے بڑے مجمع کو روک کے اللہ کے رسول یہ بات کریں گے؟ اللہ کے رسول عقل کل کے مالک ہیں۔ اگر ساری کائنات کی عقل ایک ذات میں جمع ہو جائے اس کا نام محمد مصطفیٰ ہوگا۔ حکمت کہا نا دار الحکمت، میں حکمت کا گھر ہوں۔ تو جو اتنا بڑا حکیم ہو اس سے آپ یہ ایکسپیکٹ کریں گے کہ وہ اس مجمع کو صرف یہ بتانے کے روکیں گے کہ علی میرا دوست ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ یہ سارا اہتمام ہوتا ہے حکومت کے لیے، بڑے منصب کے لیے، اور اصحاب رسول نے بھی اس پہ لیا۔ ہاں جب رسالت میں آپ کی وفات ہوئی ہے، رحلت ہوئی ہے، تو اس کے بعد چونکہ امام علی ان کے تجہیز و تکفین میں مصروف تھے، گھر کے فرد تھے، تو اصحاب رسول نے پھر اس موقع پر وہ ثقیفہ بنی ساعدہ میں اجتماع کیا اور پھر اس پر بیعت عام ہوئی۔ اور بیعت یہ جو حضرت ابو بکر کی بیعت ہے وہ ایک دن میں نہیں ہوئی، 3 دن ثقیفہ بنی ساعدہ کا وہ اجتماع چلتا رہا ہے۔ مہاجرین انصار لڑتے رہے آپس میں، یہاں تک تلواریں نکل آئیں۔ عبد الرحمن بن عوف اللہ کے رسول کے صحابی تھے، وہ حضرت عمر، حضرت ابو بکر، یہ لوگ آپس میں گفت و شنید کرتے رہے۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ ہم مہاجروں کا حق ہے، کوئی کہہ رہا ہے انصار کا حق ہے، ایک نے کہا کہ بنی ہاشم کا حق ہے، ایک نے کہا کہ یہ بنی ہاشم کون ہوتے ہیں کہ نبوت بھی ان کے پاس جائے، خلافت بھی ان کے پاس جائے، الگ کرنا۔ یعنی اس طرح کی آپس میں گفت و شنید ہوتی رہی ہے، نزاع ہوتا رہا ہے۔ تیسرے دن یہ فیصلہ ہوا کہ اچھا ایسا کریں گے کہ ایک مہاجروں میں سے پہلی حکومت انصار کو دے دیں، مہاجرین کو دے دیں، دوسری انصار کو دے دی جائے گی، پھر تیسری مہاجرین، یوں ایک کے بعد ایک ٹرم آتی رہے گی۔ تو اس بات پر اتفاق ہوا تھا کہ
حضرت ابوبکر کی بیعت کی جائے چونکہ یہ مہاجرین میں سے رسول خدا کے ساتھیوں میں سے تھے، ورنہ تمام اصحاب نے پہلے اس وقت سے یہی مطلب لیا تھا کہ جو عمومی طور پر مولا کا مطلب ہے وہ حاکم اور سردار کے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا یہاں پہ میرے ذہن میں ایک سوال ہے جو اسکرپٹ سے سائٹ پہ ہے، وہ سوال یہ ہے کہ جو بھی ہے حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق کو آپ صحابی مانتے ہیں؟ مانتے ہیں۔ تو جب ایک صحابی مان رہے ہیں تو پھر اکثر اہل تشیع حضرات ہم خود دیکھتے ہیں کہ وہ صحابہ کرام پہ گالی گلوچ کرتے ہیں، نعوذ باللہ، اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں گالیاں جو ہے وہ کسی بھی مذہب میں جائز نہیں ہیں۔ جو اللہ کے رسول کا کلمہ پڑھتا ہے نا وہ گالی نہیں دے سکتا، گالی نہیں ہے۔ اختلاف، میں نے پھر کہا ہمارا اوپینین کیا ہے، ہم اختلاف رکھتے ہیں بعض شخصیات کے بعض کاموں سے، ٹھیک ہے، ہم ان کاموں سے اختلاف دیں گے۔ اب وہ اچھے برے عوام کہ تو جو جذبات یا ان کا عمل ہے وہ مذہب کی ترجمانی نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ ابھی آپ دیکھیں کہ خود ہمارے امام جو ہمارے وقت جس کو ہم امام زمانہ کہتے ہیں، امام مہدی علیہ السلام 12ویں امام ہیں، وہ اہل سنت کے ہاں بھی ایک قابل قدر شخصیت ہے کہ امام مہدی جو ہیں وہ آئیں گے، ٹھیک ہے۔ فرق کیا ہے، ہم کہتے ہیں ہمارے آ چکے ہیں، غیبت میں ہیں، اہل سنت کے ہاں کہ وہ پیدا ہوں گے، لیکن ایک وجود تو ایک ہی ہے نا امام مہدی کا، جو بھی ہوگا آخر میں آئے گا۔ اب آپ دیکھیں عوام الناس اہل سنت کے وہ امام زمانہ کی توہین کر رہے ہیں، ان کو گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے میں کہوں گا کہ اہل سنت کے سب لوگ ان کا نظریہ یہ گالیاں نکالیں، نہیں۔ ہم نے دیکھا صحیح بخاری کی روایات میں امام مہدی کا ذکر ہے، کیف انتم اذا نزل عیسی ابن مریم فیکم امامکم منکم، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اللہ کے رسول بتا رہے ہیں کہ لوگ اس وقت تمہارا عالم کیا ہوگا کہ جب عیسی ابن مریم آسمان سے نزول کریں گے اور تمہارا امام پہلے تمہارے درمیان میں موجود ہوگا، اور قرب قیامت میں امام مہدی کا زمین پر حکومت قائم کرنا شیعہ سنی ہر کتاب میں موجود ہے اور مسلمہ عقیدہ ہے۔ آپ کسی بھی پسند کے عالم دین سے پوچھیں تو کہے گا کہ ہاں امام مہدی نامی ایک شخص نے آنا ہے جو رسول خدا کی اولاد میں سے ہوگا اور زمین پہ عدل و انصاف قائم کرے گا، یعنی اس شخص نے تو آنا ہے نا، لیکن ہم ذات ایک ہی ہے، ذات ایک ہی، اس کے بارے میں آپ کچھ بھی تصور کریں، ذات وہی ہے۔ اب اس ذات کے بارے میں لوگ گالیاں نکال رہے ہیں نیٹ پر ان کو، ٹھیک ہے۔ اب اس کا مطلب تھوڑی میں کہوں گا بھی سارے سنی علماء گالیاں نکالتے ہیں، وہ کوئی شخص ہے وہ جہالت کی بنیاد پر۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو شخص بھی اصحاب رسول کو گالیاں نکالتا ہے وہ غلط کرتا ہے، جائز نہیں ہے، حرام ہے یہ کام کرنا۔ ہاں اختلاف کرنا یہ عقل مند انسان کا حق ہے، آپ بھی کریں، میں بھی کروں، آپ مجھ سے کریں، میں آپ سے کروں، آپ علمی اختلاف کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، توہین کرنے میں مسئلہ ہے، توہین کے ہم قائل نہیں ہیں، توہین نہیں ہونی چاہیے کسی بھی حوالے سے۔ بے شک، ٹھیک ہے۔ اچھا جیسے کہ غدیر خم کو ہم نے چھڑا ہوا تھا، غدیر خم کے واقعہ کو، اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں عید غدیر منانے کا باقاعدہ حکم کب دیا؟ نہیں دیا۔ تو پھر کیا یہ جائز ہے کہ باقاعدہ عید منانا عید غدیر؟ ہاں دیکھیے ایک ایونٹ تھا تاریخ میں، ہم نے اس کو یاد کرنے کے لیے کہ یہ واقعہ ہوا تھا، چونکہ دیکھیں ہمارے یہاں کچھ چیزیں محبت میں کی جاتی ہیں، اس کے لیے عقیدت ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، اس کا اگر کوئی عید غدیر نہیں بھی مناتا تو ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ اسلام سے خارج ہو گیا ہے یا اس نے کوئی حرام کام کر لیا نہ منا کے۔ عید میلاد النبی ہے، عید بعثت ہے، شب معراج ہے، یہ سب منائی جاتی ہے نا، ایک ایونٹ یاد کرنے کے لیے کہ فلاں تاریخ کو یہ کام ہوا تھا، ہماری لائف میں ایک اچھا ایونٹ آیا تھا، ہم اس کو یاد کر لیتے ہیں۔ اپنے والدین کی برسیاں مناتے ہیں، بچوں کی برتھ ڈیز مناتے ہیں، وہ اس لیے مناتے ہیں کہ ہمیں وہ دن یاد ہے کہ اس دن ہمیں خوشی ملی تھی یا غم ملا تھا، وہ ہم اس دن کو منا لیتے ہیں۔ تو اسی طرح سے عید غدیر منانے کا اللہ کے رسول کی زندگی میں تو خیر وہ موقع بھی نہیں آیا، اللہ کے رسول نے یہ 28 ذی الحجہ کو یہ واقعہ ہوا، اور ربیع الاول میں سفر میں ہمارے یہاں تاریخ میں کہ 28 سفر کو اللہ کے رسول کی رحلت ہو گئی، تو اگلا سال تو ہوا ہی نہیں تھا، اگلا سال ایسا پیغام نہیں دیا۔ لیکن ہاں غدیر خم کے حوالے سے ہمارے ائمہ جو ہیں، ہمارے جن کو ہم امام مانتے ہیں، انہوں نے اس بارے میں بہت تاکید کی ہے کہ اس دن میں خوشی کرو، اس دن میں ملو آپس میں، تو یہ جملے بولا کرو، الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین علی بن ابی طالب۔ یہ ہمارے اماموں نے کہا ہے کہ اس دن ایسا ملا کرو، صدقہ خیرات کیا کرو، جو اس دن 1 روپیہ خرچ کرتا ہے خوشی میں اللہ اس کو 10 گنا بڑھا کے دیتا ہے۔ تو یہ خوشی منانے کا ہمارے یہاں اماموں کی طرف سے تو بہت تاکید ہے، رسول اللہ کی طرف سے تاکید نہیں ہے، چونکہ ان کی زندگی میں وہ دن دوبارہ آیا ہی نہیں تھا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا بعض تاریخی روایات میں حضرت عثمان کی شہادت اور 18 ذوالحجہ کے حوالے سے گفتگو ملتی ہے،
تو اگر کوئی مسلمان اس دن حضرت عثمان کی شہادت کو یاد کرنا چاہے تو آپ اس بارے میں کیا موقف رکھتے ہیں؟ دیکھیں وہ تو اگر ضد بضد ہے تو پھر تو اچھی بات نہیں ہے نا، کیونکہ حضرت عثمان کی شہادت کسی روایت میں بھی 18 ذی الحجہ کو نہیں ملتی، کسی جگہ پر بھی۔ آپ آپ کا بھی ماشاءاللہ پوڈ کاسٹ دنیا دیکھتی ہے، ہمیں بھی کچھ لوگ جانتے ہیں، آپ اور میں دیکھنے والوں سے میں کہہ رہا ہوں، آپ ہمیں ایک صحیح روایت بتا دیں جس دن لکھا ہو کہ 18 ذی الحجہ کو حضرت عثمان کی شہادت ہوئی۔ ایسا نہیں، اس میں لکھا ہوا ہے چاند کے مکمل دنوں میں، چاند کا ہوتا ہے 13، 14 اور 15 تاریخ کو۔ روایت میں ہے کہ 13، 14 اور 15 ان کو یوم الہلال بھی کہا جاتا ہے کہ ان دنوں میں چاند جو ہے وہ پورا مکمل ہوتا ہے ان 3 دنوں میں۔ تو ان ایام البیس، ایام الابیض، ہلال نہیں، ایام البیس کہا جاتا ہے ان کو۔ تو یہ سفید رات، اس دن چاند پورا ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ذی الحجہ کے ان 3 راتوں میں کہ جب چاند مکمل تھا اس دن حضرت عثمان کی شہادت ہوئی ہے۔ تو 18 ذی الحجہ تو اس کے 5 دن کے بعد آئی ہے۔ یہ میں کہتا ہوں یہ ضد کی وجہ سے 2 تاریخوں میں جان بوجھ کے خلط کیا گیا، ایک حضرت عثمان کی شہادت اور ایک حضرت عمر کی شہادت، کہ ان کو جو ہے وہ یکم محرم پہ لے گئے، حالانکہ وہ 22 یا 23 ذی الحجہ ہے، اور حضرت عثمان کا وفات کی شہادت کا دن لکھ دیا انہوں نے 28 ذی الحجہ، جبکہ وہ بھی 13 یا 14 کو ہے۔ تو ضد بضد ہم کسی عبادت کو ضد کے طور پر کرنے کو حرام سمجھتے ہیں۔ عبادت ضد کے ساتھ نہیں ہوتی، وہ خدا کی محبت کے ساتھ ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ ضد والی عبادت نہیں ہوتی، جتنا مرضی آپ خشوع خضوع کر لینا، وہ ضد نہیں ہوتی، وہ عبادت نہیں ہوتی ہے۔ تو اگر پھر بھی آپ کے سوال کا جواب ہے، اگر کوئی شخص اہل سنت کا وہ ضد کی بجائے دل سے کہتا ہے کہ حضرت عثمان 18 ذی الحجہ کو شہید ہوئے اور میں 18 کو ہی ان کی وفات کا شہادت کا دن منانا چاہتا ہوں، تو وہ منا لے، ہم اس کا احترام۔ اچھا علامہ صاحب، جیسے کہ مختلف صحابہ کرام کے ساتھ مختلف اختلافات رہے، ایسے ہی اہل سنت اور اہل تشیع حضرات کے اندر ایک بہت بڑا اختلافات حضرت معاویہ کے ساتھ بھی ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ میرا سوال یہ ہے کہ حضرت حسن نے حضرت معاویہ سے صلح کیوں کی؟ اگر حضرت معاویہ مکمل طور پر باطل تھے تو حضرت حسن نے صلح کیوں قبول کی تھی؟ دیکھیں میں نے ابھی آپ کو کچھ دیر پہلے مثال دی تھی جی کہ جب ہمارے ہاں شریعت میں غیر مسلم شخص بھی اگر آپ سے امن کی خواہش کرے تو آپ پر لازم ہے کہ آپ اس پر پورا اتریں۔ یہاں تو پھر بھی مسلمانوں کا ایک گروہ تھا، تو یہ بدرجہ اولویت رکھتا ہے کہ آپ ان کے ساتھ امن کی اگر کوئی پیشکش کرتا ہے تو آپ امن کر دیں۔ معاملہ یہ ہوا کہ امام حسن مجتبیٰ کے پاس 2 آپشن تھی، اگین وہی صورتحال۔ جب آپ کی بیعت عام ہوئی ہے تو حضرت معاویہ نے وہاں سے شام سے لشکر بنایا اور چاہا کہ وہ حکومت حاصل کریں۔ تو امام حسن مجتبیٰ نے بھی پھر بصرہ سے، کوفہ سے، مدینہ، مکہ سے لشکر بنایا، اور امام علی کے لشکر سے بڑا لشکر بنا کر وہ حضرت معاویہ سے جنگ کرنے کے لیے انہوں نے پلان، اور جا رہے تھے، راستے میں تھے۔ تو جب وہاں پر اطلاع ملی شام میں کہ بھائی حسن مجتبیٰ تو بہت بڑا لشکر لے کے آ رہے ہیں، اور اس دفعہ جو آ رہے ہیں یہ تو امام علی سے زیادہ غصے اور جلال میں ہیں، یہ تو شام کے قصر تک آ جائیں گے۔ جب یہ واقعہ سنے تو ان کا کیا کیا جائے گا، روک تو نہیں سکتے ان کو ہم، تو لہٰذا وہی کام کیا جائے کہ ان کو امن کی پیشکش کر دی جائے۔ وہ جانتے تھے کہ اللہ کے رسول کے دین پر جو عمل کر رہا ہوگا اس کو امن کی پیشکش کا جواب پتہ ہے کیا کرنا ہے۔ تو جیسے ہی وہ قاصد آئے، 1 کے بعد 2، 2 کے بعد 3، 7ویں قاصد نے آ کر، پہلے جنگ بندی کی معاہدے ہوتے رہے، 7ویں میں آ کر یہ ہوا کہ اگر ہم معاملات ایسے طے کر لیں کہ آپ مدینہ سنبھالیں، مدینہ کے گورنر امام حسن کو کہا کہ میں آپ کو بنا دیتا ہوں اور بقیہ حکومت آپ ہمارے حوالے کریں، ورنہ ایک کبھی ختم نہ ہونے والی خانہ جنگی ہوتی رہے گی۔ جیسے آپ کے والد سے جنگ ہوئی، آپ سے ہوگی، میں نہیں ہوں گا، میرا بیٹا ہوگا، آپ نہیں ہوں گے، تو آپ یہ جنگ چلتی رہے گی۔ تو اس کو روکنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم حکومت تقسیم کر لیتے ہیں۔ تو امام حسن مجتبیٰ نے کہا کہ میرے جد رسول اللہ نے ایک حکومت چھوڑی تھی، یعنی ایک سلطنت اسلامی ہی چھوڑی ہے، حکومت اسلامی، تو یہ 2 حصوں میں تقسیم نہیں ہو سکتی۔ کل ہو سکتا ہے، یہ اب میرے الفاظ ہیں، ہو سکتا ہے کہ کل مدینے والوں کی شریعت الگ ہو جائے، شام والوں کی الگ ہو جائے، چونکہ اختلاف فاصلے ہو گئے نا۔ تو ہم ایک مذہب، ایک ملک میں رہتے ہوئے شیعہ سنی میں کتنا اختلاف ہو چکا ہوا ہے۔ تو اس زمانے میں ہو سکتا تھا کہ آپ شریعت کے احکامات تبدیل ہونا شروع ہو جاتے اگر 2 حکومتیں ہو جاتی۔ تو امام نے کہا کہ حکومت تو ایک ہی رہے گی، 2 حصوں میں دین خدا دین نبی تقسیم نہیں ہوگا۔ اب یہ فیصلہ کر لیں کہ چلنا کیسے ہے۔ تو حضرت معاویہ کی طرف سے پھر وہ جو آخری ایک خط آیا تھا کہ جس کے آخر میں کونے میں صرف ان کے دستخط تھے اور مہر تھے، اور پورا اوپر والا حصہ خالی تھا کہ حسن آپ جو شرط چاہیں آپ اس پہ لکھ دیں،
میں اس پہ عمل کرنے کو تیار ہوں. تو پھر امام حسن نے وہاں پر وہ جو صلح نامہ جنگ بندی تھی اس کے لیے شرطیں لکھی اور پھر آپ نے حکومت ان کے حوالے کر دی. صرف ریزن یہ تھا کہ وہ جو جنگ بندی جو خانہ جنگی ہو رہی تھی مسلمانوں کے درمیان میں اس کو روک دیا جائے. آپ کو تاریخ میں امام علی سے لے کر امام حسین علیہ السلام اور پھر اس کے بعد ہمارے 12ویں امام تک ہر زمانے میں آپ کو یہ دو نظریات آمنے سامنے نظر آئیں گے. ایک طرف کوئی نہ کوئی شخص ہوگا جو کہے گا کہ چاہے جنگ کر کے تلوار کے ذریعے خون ریزی کے ذریعے حکومت میں حاصل کروں. دوسری طرف یہ اہل بیت رسول تھے جو کہتے تھے کہ مسلمانوں کا نقصان نہیں ہونا چاہیے, مسلمانوں کو قتل نہیں ہونا چاہیے, دین کو خرابی نہیں کرنی چاہیے, حکومت جائے, جان جائے, محلہ جائے, ہجرت کر لیں, جو کچھ کر لیں, مسلمانوں کو خراب نہیں کرنا چاہیے. مد مقابل سوچ تھی کہ مسلمان خراب ہوتے تو حکومت ہمارے پاس آنی چاہیے. تو اس سوچ کی وجہ سے ہر زمانے میں اہل بیت رسول نے کمپرومائز کر لیا اپنے حق پر بھی تاکہ کلمہ پڑھنے والے خراب نہ ہو سکے ان کی جانب. اور یہی فکر امام حسن مجتبیٰ کی بھی تھی جس کی وجہ پہ انہوں نے جنگ بندی کے معاہدے پر دستخط کیے اور حامی بھری. ٹھیک ہو گیا. اچھا تو سر آج کل کے ٹاپک پہ آتے ہیں تو تراویح سے کیا ہے آپ کا اختلافات ہیں؟ تراویح, نماز تراویح ہم اس کو اللہ کے رسول کی سنت نہیں, ہاں اللہ کے رسول کے زمانے میں نہیں تھی. اللہ کے رسول نے نہ پڑھی نہ پڑھائی نہ اس کا حکم دیا. حضرت ابوبکر نے بھی اس کو نہ پڑھا نہ پڑھایا نہ حکم دیا. حضرت عمر کے زمانے میں اس کا آغاز ہوا. تو اس کی کوئی صحیح حدیث یا کوئی دلیل پیش کر سکتے ہیں اس کے اوپر؟ بھائی دیکھیں دلیل وہ پیش کرتا ہے کہ جو ان کو جائز وہ سمجھتے ہو نا, کہاں سے لی ہے. ہم تو اس کو جائز نہیں سمجھتے, ہمارے مذہب میں ہے ہی نہیں. تو ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے کسی کو یہ کام کرتے ہوئے. ہم نے اللہ کے رسول کو یہ کام کرتے نہیں دیکھا, حضرت ابوبکر کو یہ کام کرتے نہیں دیکھا. تو یہاں پہ ایک سوال بنتا ہے جو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پہ تو جب ماتم کرتے ہیں, ماتم بھی تو نہ قرآن میں ہے نہ کسی نے کہا, الٹا اس سے منع کرتے ہیں, تو ماتم کیوں کیا؟ دیکھیں اب یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. ایک چیز میں آپ کیا کہہ رہا ہوں, ہم نے اللہ کے رسول کو تراویح پڑھتے نہیں دیکھا, پڑھاتے نہیں دیکھا. حضرت ابوبکر کو نہ تراویح پڑھتے دیکھا نہ پڑھاتے دیکھا. ٹھیک ہے, تو جو لوگ تراویح پڑھتے بھی ہیں نا اہل سنت ہمارے محترم برادران, وہ بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ حضرت عمر کے حکم پر ہم پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, رسول خدا پہ نہیں پڑھتے. ماتم جو چیز ہے وہ اللہ کے رسول کے زمانے میں تھا ایک ڈفرینٹ طریقے سے. انہوں نے گریہ و زاری سے منع نہیں کیا, بلکہ جنگ احد کے بعد تو انہوں نے خود کہا کہ جا کے گریہ کرو, گریہ و زاری کرو. اب آپ ایک سوال کا جواب, صرف ایک سوال عقلی طور پر, پھر میں دوبارہ صورت پہ واپس آتا ہوں سیرت پر بھی. عقلی طور پر سوال یہ ہے کہ ایک شخص ہے بوڑھا ہو چکا ہے, 50 سال اس کی عمر ہے, 60 سال عمر ہے, اچانک خبر آتی ہے کہ اس کے 20-25 سال کے بیٹے کو بے دردی سے مار دیا گیا. صحیح ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ فطری تقاضے کے طور پر وہ کیا کرے گا؟ وہ باپ اس خبر کو سن کے کیا کرے گا؟ کہ اگر قرآن لاؤ میں فاتحہ پڑھوں, یا کہ اچھا کوئی بات نہیں, اللہ کے رسول نے منع کیا میں روؤں گا نہیں, یا وہ گریہ زاری کرے گا؟ روئے گا نا. ایک بیٹا جوان چلا جائے تو روئے گا, گریہ کرے گا. جب وہ رو رہا ہوتا ہے تو پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میرا ہاتھ سینے میں پڑ رہا ہے یا منہ میں پڑ رہا ہے, لوگ سنبھال رہے ہوتے ہیں, وہ رو رہا ہوتا ہے. میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. صحیح بخاری حدیث نمبر 1297 سے 1294 اور صحیح مسلم حدیث 103 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, وہ شخص ہم میں سے نہیں جو رخسار پیٹے, گربان چاک کرے اور جاہلیت کو پکار لگائے. ایک ہے کہ رونا, ایک ہے غم کرنا, ایک ہے کہ پراپر پیٹنا, زنجیر زنی ہوتا ہے, پراپر اپنے آپ کو پیٹنا. تو اس کو ڈیفائن کریں. دیکھیں اس کو ڈیفائن, یہ میں کبھی نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے کسی امام نے یا رسول نے کہا ہے کہ زنجیریں لو اور اپنے آپ کو مارو. یہ ایک علاقائی چیز ہے کہ جو انہانس ہوتے ہوئے ماتم میں شامل ہوئی ہے. صحیح ہے. جو شخص یہ نہیں کرتا وہ اس کو ہم برا نہیں کہتے کہ تم کیوں نہیں کر رہے, کرو یہ, ہم یہ نہیں کہہ رہے. یہ ایک ایڈیشنل پارٹ ہے عزاداری کا, دکھانے کا طریقہ ہے کہ ہم اتنا غم ہے کہ ہم یہ سب بھی صبر سے برداشت کر سکتے ہیں اہل محبت کی, اہل بیت کی محبت میں. جہاں تک یہ صحیح بخاری کی روایت ہے, یہ تو خیر چونکہ ہم صحیح بخاری کی روایات کو درست نہیں مانتے بہت ساری چیزوں کو. ہمارے یہاں جو ہمارے ائمہ سے منسوب روایتیں ہیں, خود امام حسین کا رسول خدا کا فرمان ہے, من بقا علی الحسین او ابقا او تبا کا وجبت لہ الجنہ, کہ جو بھی میرے بیٹے حسین پر روئے یا رلائے یا رونے کا ماحول بنائے اس پر جنت واجب ہے. اور پھر ہمارے ہر امام نے یہ کام کر کے دکھایا. 3 شعبان کو بہار انوار میں روایت ہے, 3 شعبان کو جب امام حسین کی ولادت ہوئی, دنیا میں تشریف لائے, تو اللہ کے رسول کے ہاتھوں پہ ہے تو رسول خدا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور آپ نے ان کے چہرے کو بوسہ دیا اور رونے لگے. تو پوچھا گیا کہ کیا رسول اللہ آپ کو خوشی نہیں ہوئی بیٹے کے پیدا ہونے پر؟ تو آپ نے کہا کہ مجھے خوشی بہت ہے, ابھی مجھے جبریل نے خبر دی ہے کہ میرے بعد میرے کلمہ پڑھنے والے اس بچے کے ساتھ کیا سلوک کریں گے. مجھے وہ منظر دکھایا, میں اس منظر کو دیکھ کر رو رہا ہوں کہ وہ لوگ ہوں گے جو میرا خیال نہیں کریں گے, میرے
بیٹے کا خیال نہیں کریں گے اور ان کو اس طرح سے وہ تکلیف پہنچا کر شہید کریں گے. تو اللہ کے رسول کا رونا جنگ احد میں حضرت حمزہ کی شہادت پر سیاہ ستہ کی روایات ہے, مستدرک کی روایت ہے کہ آپ نے کہا کہ وہ کہاں ہیں رونے والی ہیں, جاؤ جا کے میرے چچا حمزہ کے گھر پر گریا کرو, ان کی شہادت ہوئی, اس پہ رو, اس پہ آواز شور و شین بلند کرو تاکہ دنیا کو معلوم ہو کہ میرا غم ہوا ہے. اب آپ جس وقت آپ اس بات کو اگری کر لیں گے نا کہ رونا یا گریا کرنا یہ جائز ہے, تو پھر ماتم ایک الگ اس کا نیکسٹ اسٹیپ ہے. ماتم نہ بھی کریں, آپ روتے رونے پہ اتفاق کریں تب بھی سمجھیں عزاداری ہو گئی ہے. ماتم کرنا, زنجیر زنی کرنا, پھر میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ایسا کام نہیں ہے کہ اگر آپ نہیں کریں گے تو ہم کہیں گے کہ آپ دین سے خارج ہو گئے, یا شیعہ کی نشانی ہے کہ آپ, ایسا نہیں ہے. آل محمد کے ماننے والوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ ان کی خوشیوں میں خوش ہوتے ہیں, ان کے غم میں غمگین ہوتے ہیں. جب اہل بیت کے گھر میں خوشی کا دن آتا ہے کوئی ہم خوش ہو جاتے ہیں جیسے غدیر کا دن ہے, اور جب کوئی غم آتا ہے تو ہم غمگین ہوتے ہیں جیسے شہادت کا دن ہے. اب اس غم کو منانے کا طریقہ اپنا اپنا ہے. کوئی آپ عرب میں دیکھیں یا افریقہ وغیرہ میں دیکھیں, میں بنگلہ دیش میں دیکھا, حیران ہوا کہ وہ لوگ ڈھول بجا کر ڈھول کی تھا پر ماتم کر رہے تھے, جبکہ ہمارے یہاں ڈھول خوشی میں بجایا جاتا ہے. وہاں پر غم میں وہ ڈھول بجاتے ہیں, سب اچھل کے سینے پہ ہاتھ مارتے ہیں. کچھ لوگ جو ہے وہ سینے پہ ہاتھ مارتے ہیں, قمیضیں اتارتے ہیں, کچھ نہیں اتارتے, کچھ آگ پہ چلے جاتے ہیں. تو یہ اپنا اپنی محبت کا اظہار ہے, طریقہ ہے. جو چیز خدا کی ذات میں شرک ہے یا آل محمد کی, رسول خدا کی توہین میں شامل ہوتی ہے, جس سے صراحتاً منع کیا گیا, خبردار تم یہ کام نہیں کرنا, اور پھر وہ حرام ہے. اس کے علاوہ وہ کام جو مباح ہیں جس کے لیے کوئی روک ٹوک نہیں ہے, آپ عشق محبت کے اظہار میں وہ کریں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا, ایک آپ لوگوں کے اہل تشیع حضرات کے اس میں ہوتا ہے متع, جی تو اس کو ذرا ڈیفائن کریں. اہل سنت حضرات اس کو نہیں مانتے, حرام سمجھتے ہیں, تو آپ اس کو کیسے ڈیفائن کرتے ہیں؟ متعۃ النساء, فرسٹ آف آل تو ڈیفائن کریں. ہاں, متع جو ہے وہ نکاح ہے, جیسے بقیہ نکاح ہوتے ہیں ویسے متع بھی ایک نکاح ہے. اور اس میں فرق یہ ہے کہ اس میں طلاق کی بجائے پہلے سے ہی ایک ٹائم سیٹ ہوتا ہے کہ ہم کتنی دیر کے بعد علیحدہ ہو جائیں گے. ٹیمپریری نکاح, ٹیمپریری نکاح, ٹیمپریری بھی نہیں کہتے اس کو ہم کہتے ہیں لمیٹڈ نکاح, کہ یہ اس ٹائم تک کے لیے نکاح ہے. ٹھیک ہے, ٹیمپریری نہیں. آپ 50 سال کے لیے بھی کر لیں تو وہ ٹیمپریری تھوڑی ہوا, 40 سال میں آپ مر جائیں گے, نکاح پھر بھی باقی رہے گا. تو یہ ٹیمپریری نہیں ہے, یہ ہے ایک لمٹ جس میں ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے کب الگ ہو جانا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ہر نہیں رسول اللہ کے زمانے میں حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی حضرت اسماء بنت ابی بکر وہ ہیں جنہوں کہتے ہیں کہ ہم نے سب سے پہلے ہم نے اس عقد کو کیا تھا, متع کو کیا تھا. یہ میرا فون مجھے دے تو میں ابھی آپ کو ریفرنس دکھا کے دوں جہاں پہ ان کے فرامین ملتے ہیں. حضرت جابر, ریفرنس دکھا دیں. ہاں میں آڈینس جو ہے جی میں ابھی حضرت جابر بن عبداللہ رسول خدا کے صحابی, ان کی روایت صحیح بخاری اور مسلم میں ہے کہ ہم رسول خدا کے زمانے میں ایک مٹھی بھر کھجور کے عوض متع کیا کرتے تھے. صحیح بخاری, میں آپ کو ابھی ریفرنس دے رہا ہوں. ٹھیک ہے, تو یہ روایات جو ہیں وہ صرف ہاں بعد میں یہ ہوا کہ حضرت عمر کے زمانے میں اس کو منع کر دیا گیا. انہوں نے کہا کہ میں 3 چیزیں منع کر رہا ہوں. حضرت عمر کا قول یہ بھی اہل سنت کتابوں میں ہے, 3 چیزیں منع کر رہا ہوں, متعۃ النساء, متعۃ الحج, اور آذان میں حی علی خیر العمل کہنا. یہ 3 چیزیں جو ہیں وہ حضرت عمر کے اپنے زمانے میں منع ہوئی ہیں. تو رسول خدا کے زمانے میں تو عام تھا, عمر کے ابوبکر کے زمانے میں بھی عام تھا. عمر کے زمانے میں منع ہو گئی تو اس پہ کیا ہمیں نہیں کرنا چاہیے, ایگری نہیں ہونا چاہیے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں حضرت عمر کے پاس اختیار تھا کہ وہ اللہ کے حلال کو حرام کر سکیں؟ نہیں تھا. یہ اختیار صرف اللہ کے پاس ہے. جسے اللہ نے حلال کیا ہے وہ اللہ ہی اس کو حرام کر سکتا ہے. ہمارے عقیدے میں حضرت محمد مصطفیٰ کائنات میں سب سے بڑی مخلوق کا نام ہے. اللہ کے بعد اس کائنات میں اگر کوئی ہے تو محمد مصطفیٰ ہے. لیکن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی یہ اختیار نہیں ہے کہ جس شے کو اللہ نے حلال کیا ہو وہ کہے جی میں اس کو حرام کر رہا ہوں. یہ نہیں ہو سکتا. اللہ نے 5 نمازیں رکھی ہیں نا, تو صلاۃ میں آپ کے پاس یہ اختیار نہیں ہوگا کہ بھائی فجر کی حرام ہے 4 تم پڑھو, یہ نہیں کر سکتے. وہ شارع مقدس, ہمارے شریعت میں ٹرمینالوجی استعمال ہوتی ہے شارع مقدس, اس کا مطلب ہے اللہ, یعنی شریعت بنانے والا. رسالت بابا کا ہم شریعت پہنچانا ہے, تبدیلی نہیں ہے اس میں. تو جب اللہ کے رسول کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اللہ کے بنائے ہوئے حلال کو حرام اور حرام کو حلال کر سکیں, تو صحابہ یا کس دیگر افراد کے پاس یہ اختیار کہاں سے آ سکتا ہے؟ کہ ریفرنس نمبر میں آپ کو جی آپ اگلا سوال کریں میں اتنی دیر میں. جی اچھا, علامہ صاحب یہ بتائیے گا کہ
آپ نے جیسے پیچھے کوشچن کیے، ہم نے ماتم پہ بھی ڈسکشن کی، اگر امام حسین کی محبت ایمان کا حصہ ہے تو کیا ان کی محبت کا اظہار صرف ماتم سے ہی ممکن ہے یا کوئی اور دیگر طریقے بھی ہیں؟ دیگر طریقے بھی ہے. آپ ماتم تو ایک طریقہ ہے صرف جو نظر آتا ہے، ورنہ ان کا کردار، ان کی سیرت اس ماتم سے پہلے ہے. یعنی آل محمد کا جو کردار ہے وہ اس ماتم، تو یہ دیکھیں ماتم کون کرتا ہے؟ جو ان کے عشق میں ہوتا ہے، جو ان سے محبت کا اظہار کرنا چاہتا ہے. تو وہ محبت کا اظہار وہی کر سکتا ہے جو ان کے کردار کو جانتا ہو. تو کردار کو جاننا پہلا مرحلہ ہے آل محمد کی اتباع میں. اب جو کام اہل بیت نے کر کے دکھائے اس پر عمل کرے گا کوئی شخص، تبھی اس کو حق بنتا ہے کہ وہ ماتم بھی کرے. ایک خالی دعویٰ ہے کہ بھی میں بھی مانتا ہوں اہل بیت کو، میں ماتم کر رہا ہوں. انہوں نے کہا نماز پڑھو، کوئی نماز کا منکر ہو جائے، قرآن پڑھو. تو ایسے لوگ جو ہیں وہ اہل بیت کے معاملات میں بالکل بے معنی ہیں، کہ جو اہل بیت کے بتائے ہوئے دین یا ان کے اخلاقیات سے دور ہیں. کوئی شخص کہے کہ میں نماز نہیں پڑھتا صرف یا حسین کروں گا، ایسا نہیں ہے. امام حسین کو وہ بندہ نہیں چاہیے کہ جو خدا سے دور ہو، وہ بندہ نہیں ہے اہل بیت کے قریب جو رسول خدا سے دور ہو. تو محبت کے طریقے اور بھی ہیں. ماتم تو ایک آخری سٹیج ہے اس کی. پہلی سٹیج ہے وہ کردار میں ان کا کردار اپنانا، جس طرح سے انہوں نے اللہ اور رسول کی اتباع اطاعت کی ہے، وہ اطاعت اور اتباع کرنا، یہ پہلا کردار ہے. تو اپنے ناموں میں، اپنے کرداروں میں آل محمد کے کردار کی خوشبو آئے تب حق بنتا ہے کہ وہ ماتم پہ جائے. ورنہ ماتم تو ایک عمل ہے نا. اصل بات عقیدے کا ہے. جو عقیدہ اہل بیت نے دیا اس کو دل میں رکھنا چاہیے. علامہ صاحب، ہم نے تقریباً کافی زیادہ پرسنٹ جو ہے وہ اوور آل ڈسکشن کر لی ہے. ایک کوسچن رہ گیا جو کہ میں آپ سے پرسنلی پوچھنا چاہوں گا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ ہماری مائیں ہیں، ایسے ہی تو حضرت عائشہ سے کیا اختلافات ہیں آپ کے؟ ہمارا حضرت عائشہ سے ایک اختلاف ہے، وہ امام علی کی حکومت کے زمانے میں جو انہوں نے حضرت امام علی سے اختلاف کیا، ہم اس لیے ان سے اختلاف کرتے ہیں. ڈیفائن کریں تھوڑا سا. وہ اختلاف تھا جو جس وجہ سے انہوں نے جنگ بھی کی. جنگ جمل اسلام میں خود مسلمانوں کے درمیان لڑی جانے والی پہلی جنگ تھی، جس پہ باقاعدہ لشکر آمنے سامنے آئے ہیں، جس پہ حضرت عثمان کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے انہوں نے کہا کہ خون حسین کا قصاص لیا جائے اور فلاں فلاں افراد کو پکڑ کر سزا دی جائے. تو امام علی نے اس کے بعد کہا کہ آپ ہمیں ثبوت پیش کریں. گواہ ہوتے ہیں نا، کسی پر الزام لگا دینا کہ فلاں نے فلاں قتل کیا ہے. تو بطور خلیفہ وقت، حاکم وقت، امام علی کی ذمہ داری تھی کہ وہ کہیں کہ گواہ پیش کریں، ثبوت پیش کریں. قتل کا الزام کسی پر لگ جائے اور اس کو کہیں کہ اس کو مار ڈالو، تو وہ تو بغیر گواہ اور ثبوت کے درست نہیں ہے نا. تو گواہ تب طلب کی تو کوئی گواہ نہیں تھا. تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ کیا یہ کافی نہیں ہے کہ میں کہہ رہی ہوں کہ فلاں نے قتل کیا ہے؟ تو امام علی نے جواب دیا کہ آپ تو ایک خاتون ہے نا، زوجہ رسول، آپ تو اپنے گھر پر ہیں. حضرت عثمان کے گھر پر کیا ہوا اس کی خبر آپ کو کیسے ہو سکتی ہے جب تک کوئی دیکھنے والا نہ بتائے کون کون شامل تھا. آپ وہ ہمیں نام بتائیں، کس نے دیکھا، کس نے روایت کی، کیا ثبوت ہیں، اس کے بعد فیصلہ ہوگا. تو یہ اختلاف تھا جہاں سے امام علی کے، ہماری ریڈ لائن جو ہے نا بھائی آل محمد کے ماننے والوں کی، وہ ریڈ لائن ہے اہل بیت. جو اہل بیت کے ساتھ محبت میں، ہم اس کے ساتھ محبت میں ہیں. وہ حضرت بلال حبشی غلام بھی ہے نا، تو ہم ان کے قدموں کا سر کا تاج رکھتے ہیں کہ بھائی وہ ہمارے اہل بیت کے ساتھ ہی ہیں. اور جنہوں نے ان سے اختلاف کیا ہم ان سے اختلاف کرتے ہیں چونکہ وہ ان کے سے دور ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، ایک آخری سوال، آج کل کی جنریشن کو کیا کہنا چاہیں گے ان اختلافات کے اوپر؟ دیکھیں، اختلافات میں نے شروع میں بھی کہا تھا کہ تخریب کاری کے لیے، فساد برپا کرنے کے لیے بہت سی باتیں ہیں. مل جل کے رہنے کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، بڑے کم نقطے ہیں. لہٰذا آپ جو کام علماء کے کرنے کا ہے وہ نہیں کرنے دیں. عوام کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے مناظرے کریں، گالیاں نکالیں، ایک دوسرے کے پہ تنقید کریں. میں تنقید کو بھی جائز ہی سمجھتا ہوں جب آپ کا علم نہ ہو. ہمارے یہاں شریعت میں ہے کہ اگر آپ نے فتویٰ دیا ہے نا، کوئی فتویٰ درست بھی دیا ہے آپ نے، لیکن فتوے کی جو دلیل ہے وہ درست نہیں ہے، تو فتویٰ بھی درست نہیں ہے آپ کا، اگرچہ مبنی پر حق بھی کیوں نہ دیا ہو. لیکن اگر دلیل آپ کے پاس صحیح ہونی چاہیے. جہاں دلیل کے بغیر فتویٰ جائز نہیں ہے اور آپ لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ایک دوسرے پہ تنقید کر رہے ہیں. گزارش یہ ہے عوام کو کہ یہ وقت ہے آگے بڑھنے کا. دنیا چاند پہ چلی گئی ہے، اس سے آگے جا رہی ہے. ہم ابھی تک لڑ رہے ہیں کہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھیں یا باندھ کے پڑھیں. نماز تو پڑھے اللہ کے بندو، چھوڑو اس کو، اللہ قبول کرنے والا ہے. نیتیں صاف رکھیں، آل محمد کے ساتھ، اہل بیت کے ساتھ، صحابہ کرام کے ساتھ، رسول خدا مخلص رہیں. خدا خود ہمارا ہاتھ پکڑ کے ہمیں اندھیروں سے روشنی میں لے آئے گا.
بیکار کی باتوں میں بحث کر کے اپنا ٹائم ضائع کرنا ارریلیونٹ ٹاپکس پر. بھائی آپ کو کوئی کہے نا کہ آپ حافظ صاحب کوا سفید, آپ کو یہاں بھی سفید ہے, مجھے اور کام بھی کرنے ہیں, میں یہ گھنٹہ لگا دیتا ہوں کہ کوا کالا ثابت کرنے کے, نہیں بھائی ٹھیک ہے سفید ہے. آپ سے کبھی شیر چائے پیتا ہے, آپ کہے ہاں میں نے بھی پی صبح اس کے ساتھ, ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ, چونکہ آپ کا کام ہدف اس سے زیادہ بڑا ہے. آپ کے پاس 2 آپشن ہے بھائی, دن کے 8 گھنٹے یا تو آپ ایک جاہل کے ساتھ دماغ خراب کرتے رہیں, اس بات پہ اڑے رہیں کہ جو ثابت شدہ ہے, یا آپ اس 8 گھنٹے کو کسی اچھی پازیٹیو چیز میں لگائیں, نیا ریسرچ کر لیں, کچھ نئی چیز نکال کے لے آئیں سامنے کہ جس کا آپ کو بھی فائدہ ہے تو اور عوام کو بھی فائدہ ہے. تو لہٰذا بیکار باتوں میں وقت ضائع نہیں کریں, اچھے اعمال کی طرف جائیں جس سے خدا اور رسول سب راضی ہو جائیں آپ سے. جی ٹھیک ہے, شکریہ بہت بہت. آج کی گفتگو کا مقصد کسی کی دل آزاری یا توہین نہیں تھا, بلکہ قرآن و سنت اور مستند تاریخ کی روشنی میں اختلافی مسائل اور علمی انداز میں سمجھنا تھا. اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ محمد ہارون کو دیں اجازت. اللہ حافظ.